اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی، اور میرا آج کا موضوع ہے شداد لعین کا بیان۔ اکثر مورخین حضرات نے شداد کا ذکر بھی حضرت ہود علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ کیا ہے، چونکہ وہ بھی قوم عاد سے تھا اور قوم عاد ہی کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بیچا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ عاد کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا، اور یہ دونوں ہفتے اقلیم کے بادشاہ تھے، اور ان دونوں کا مسکن ملک شام تھا۔ شدید تو تقریباً 700 برس تک بادشاہی کر کے مر گیا۔ اس کے بعد شداد ملعون بادشاہ ہوا۔ اس نے تمام روئے زمین کو مسخر کیا، اور جہاں تک اس کی بادشاہت کا تعلق تھا اس کا حکم چلتا تھا، اور شب و روز وہ حکومت میں ہی مصروف رہا کرتا تھا، اور وہ اسی میں خوش رہتا تھا۔ اور اس کے ماننے والے اگرچہ کفر و شرک میں مبتلا تھے، لیکن اس کے عدل کی وجہ سے شیر و بکری ایک ہی جگہ پانی پیتے تھے۔ ایک نقل اس کے انصاف کی یہ ہے کہ دو شخص اس کے محکمہ عدالت میں آئے۔ ان دونوں نے اپنے اپنے عجیب احوال سنائے۔ ایک شخص بولا کہ میں نے اسے ایک قطع زمین کا لیا ہے اور پوری قیمت دے کر اپنا قبضہ کیا ہے۔ میں نے اس زمین میں خزانہ پایا ہے، اور وہ خزانہ اس کو دیتا ہوں اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تو زمین کو بیچا ہے، اب میں اس خزانے کو ہرگز نہیں لیتا۔ دوسرا بولا کہ میں نے تو زمین خریدی ہے، نہ کہ خزانہ خریدا ہے، اب یہ اس کے لینے میں بہت ہیلا و بہانہ کرتا ہے۔ جب حاکم وقت نے پوچھا کہ تمہارے دونوں کی کچھ اولاد بھی ہے یا ساری عمر تمہاری لاولدی سے برباد ہے، وہ بولے کہ ایک کی بیٹی اور ایک کے بیٹا ہے۔ حکم کیا دونوں کو آپس میں نکاح میں باندھ دو، اور نکاح میں باندھ کر یہ مال ان کو دے دو۔ ایسے انصاف سے ان کا قضیہ طے کیا، اور اس نے اپنے لیے دنیا میں نیک نام کیا۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ ہر چند حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو دعوت ایمان دی، پر وہ ایمان نہ لایا اور کافر و مشرک مرا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اس کو دعوت ایمان پیش کی اور ایمان لانے کے واسطے اس کو کہا، تو وہ کہنے لگا کہ اگر میں تمہارا دین قبول کر لوں تو ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو اس کے عوض بہشت جاودانی عنایت کرے گا، اور ہمیشہ تجھ پر اپنا فضل و مہربانی مرحمت فرمائے گا۔ ہود علیہ السلام نے اس کو اچھی اچھی باتیں بتائیں جو آخرت میں اس کے لیے نجات کا سبب بن سکتی تھی، لیکن اس ملعون نے ان بلی باتوں پر کچھ بھی احساس و خیال نہ کیا، اور مزید کہنے لگا کہ اے ہود، تو مجھے بہشت کی طمع دلاتا ہے، اور میں نے بہشت کی صفت سنی ہے۔ میں بھی اسی دنیا میں مثل اس کے بہشت بناؤں گا، اور دن رات عیش و عشرت کروں گا۔ مجھے تیرے خدا کی بہشت کی کچھ حاجت نہیں۔ اس مکالمے کے بعد اس ملعون نے اسی وقت ہر ایک ملک کے بادشاہوں، وزیروں اور اکابروں کو خطوط لکھے جو اس کے زیر تابع تھے، اور اس میں لکھا ہے کہ تمہارے ملک میں جس جگہ زمین ہموار اور نشیب و فراز اس میں نہ ہو، اس کی جلد ہم کو اطلاع دو، ہم اس جگہ پر بہشت بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد فوراً ہی اپنے قاصد ہر جگہ بھیجے تاکہ وہاں سے سونا چاندی اور جواہرات لے کر جلد آئیں، اور قاصدوں سے یہ بھی کہہ دیا کہ جتنے بھی مشک و عنبر اور مروارید ہاتھ آئیں وہ بھی سب کے سب ساتھ لے کر آئیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت شداد کے زیر حکم 1000 ملک اور 1000 بڑے شہر تھے، اور ملک اور شہر تقریباً 1,00,000 آدمی موجود تھے۔ بہت ہی شدید جستجو کے بعد خطہ عرب میں ایک قطع زمین جس کی مسافت 40 فرسنگ تھی ملی۔ اس کے بعد فوراً امیر و امراء کو حکم ہوا کہ 3000 استاد پیمائش کریں، اور ہر ایک استاد کے ساتھ 100 بہترین کاریگر ہوں۔ یہ حکم مقرر کر دیا گیا، اور سارے ملک کا خزانہ لا کر جمع کریں۔ سب سے پہلے 40 گز زمین نیچے سے کھود کر سنگ مرمر سے بنیاد بہشت کی رکھو۔
چنانچہ اس کے حکم سے بنیاد درست کی گئی اور اس کی دیواریں چاندی اور سونے کی اینٹوں سے اٹھائی گئی، چھت اور ستون زبرجد و زمرد سبز سے بنائے گئے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شداد لعین کی بہشت کے حال سے اور ستونوں سے اس کی خبر دی کہ دنیا میں کسی نے ایسی بہشت نہیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کیسا کیا تیرے رب نے عاد سے، جو ارم کے بڑے ستون بناتے تھے، جو کسی شہر میں ویسا بنا نہیں۔ یعنی عاد ایک قوم تھی اور ارم اس میں ایک قبیلہ تھا، اور ان میں سلطنت تھی، ان میں عمارتیں وہ اونچی اونچی بناتے، اور صفتیں اس کی بہشت یہ ہیں کہ درخت اس میں نصف چاندی اور نصف سونے کے بنائے تھے، اور پتیاں ان درختوں کے زمرد سبز سے جڑی تھیں، اور ڈالیاں اس کی یاقوت سرخ سے تھیں، اور میوے انواع و اقسام کے اس درخت پر لگائے تھے، اور بجائے خاک کے اس میں مشک و عنبر و زعفران سے پر کیے گئے تھے، اور بجائے پتھر کے اس کے صحن میں موتی اور مونگا ڈالتے تھے، اور نہریں اس میں شیر و شراب و شہد کی جاری کی تھیں، اور بہشت کے دروازے پر 4 میدان بنائے، اور اشجار میوہ دار اس میں لگائے تھے، اور ہر ایک میدان میں 1,100,000 کرسیاں سونے چاندی کی بچھی تھیں، اور ہر کرسی کے سامنے 1,000 دسترخوان میں جملہ اقسام طرح طرح کی نعمتیں رکھی تھی۔ اور یہ بھی خبر ہے کہ 40,000 خزانے چاندی اور سونے کے بہشت کے چرخ کے واسطے تھے، یہاں تک کہ 300 برس میں اس کا سر انجام ہوا، اور وکیلوں کو ہر ملک میں بھیجا کہ درم بھر چاندی کسی ملک میں نہ چھوڑو، سب اس بہشت میں لا کر جمع کرو۔ آخر یہ نوبت آ پہنچی کہ ایک عورت، بڑھیا، غریب، مسکین، یتیم، کہ اس کی بیٹی کے گلو بند میں 1 درم چاندی تھی، ظالموں نے اسے بھی نہ چھوڑا۔ آخر وہ لڑکی رو پیٹ کر کہنے لگی کہ میں غریب فقیر نہیں ہوں، سوائے 1 درم چاندی کے اور کچھ نہیں ہے، لہذا یہ 1 درم مجھ کو بخش دو، مگر انہوں نے کچھ نہ سنا۔ تب اس غریبہ نے خدا کی درگاہ میں فریاد کی کہ یا الہی تو اس کا انصاف کر، اس ظالم کے شر سے مظلوم کو بچا، اور اس کی بے انصافی کا تو انصاف کر اور اسے دفع کر۔ آہ فریاد اس کی خداوند قدوس کی درگاہ میں قبول ہوئی بمصداق اس آیت کے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا دعوت المظلوم فإنها مقبول، پرہیز کرو مظلوم کی بد دعا سے، بے شک وہ مقبول ہوتی ہے۔ خبر ہے کہ شداد نے سارے ملک کے لڑکے اور لڑکیاں خوبصورت و حسین دیکھ کر دمشق میں جو اس کا مکان تھا اس میں جمع کی کہ مانند خور و غلمان کے بہشت میں اس کی خدمت میں رہیں۔ مکمل 10 برس تک وہ کافر شداد کرتا رہا کہ بہشت جا کر دیکھے، لیکن خدا تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی بہشت میں جائے۔ ایک روز کمال خواہش سے 200 غلام ساتھ لے کر بہشت کو دیکھنے گیا۔ جب وہ بہشت کے نزدیک پہنچا اور اس نے اپنے غلاموں کو چاروں میدانوں میں بھیجا اور ایک غلام کو ساتھ لے کر چاہا کہ بہشت میں جائے، وہیں بہشت کے دروازے پر ایک شخص کو کھڑا دیکھا۔ اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا تو یہاں کیوں آیا؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ میں یہاں تیری جان قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے اس سے کہا کہ تو ذرا مجھے مہلت دے تاکہ میں اپنی بنوائی ہوئی بہشت کو دیکھوں۔ ملک الموت نے کہا کہ خدا کا حکم نہیں کہ تو اپنی بنوائی ہوئی بہشت میں جائے، کیونکہ تجھ کو دوزخ میں جانا ہے۔ پھر شداد نے کہا چھوڑ میں گھوڑے سے اتروں۔ ملک الموت نے کہا کہ نہیں۔ تب اسی حالت میں اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں رہا اور دوسرا پاؤں بہشت کے دروازے پر تھا کہ جان اس کی قبض کر لی گئی۔ وہ مردود بہشت نادیدہ دوزخی ہوا، اور ایک فرشتے نے آسمان سے ایک ایسی سخت زور سے آواز کی کہ سب ہاتھی اس کے ہلاک ہو گئے، اور ایک لقمہ کھانے کی فرصت نہ ہوئی۔ اس وقت نہ مال رہا نہ ملک، ادنا والا، فقیر و امیر سب برابر ہو گئے، ملک غارت ہو گئے، اور وہ سب دوزخی ہو گئے، اور اس کی بہشت کو زمین کے نیچے دبا دیا کہ قیامت تک کچھ اثر اس کا باقی نہ رہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ ناظرین، یہ تھا میرا آج کا شداد لعین کا موضوع، اور انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد
میں حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے موضوع پر گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔